جب اللہ کسی انسان کو آپ کی قسمت میں لکھنا چاہتا ہے یا لکھ دیتا ہے تو یہ چار نشانیاں آپ کو ظاہر ہوں گی۔ کبھی کبھی انسان کا دل کسی چیز کے لیے بہت تڑپتا ہے، اتنا کہ اس کے لیے صبر کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ انسان ہر روز اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے دعائیں کرتا ہے، جو لمحات دعا کے لیے افضل ہوتے ہیں، اور وہ اس دعا کے قبول ہونے کے انتظار میں سوچتا رہتا ہے، لیکن اس دوران وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اللہ نے ہر چیز کو عطا کرنے کا ایک مخصوص اور بہترین وقت مقرر کیا ہوا ہے۔ لیکن اللہ جب ہماری قسمت میں من پسند چیز کو لکھ دیتا ہے تو کچھ خاص نشانیاں ضرور ظاہر کرتا ہے، تاکہ میرے بندے یا بندی کو تسلی ہو جائے۔ اور یاد رکھو، اللہ سے دعا کا خیال آنا سب سے بڑی نشانی ہے کہ آپ اس من پسند چیز کو گڑ گڑا کر رو رو کر اللہ سے مانگیں تاکہ وہ تمہیں عطا کرے، اور وہ تمہاری خواہش کو بہترین کر کے عطا کرنا چاہتا ہے، اور وہ تمہاری خواہش کو تمہارے دل میں ڈالتا ہی تب ہے جب وہ تمہارے نصیب میں لکھ دیتا ہے۔ دعا تو بس ہمارے ہی درجات بلند کرنے کا ایک خاص ذریعہ ہے، بس تھوڑا انتظار باقی ہے۔ تمہاری چاہت کو اللہ کی چاہ بنانے کے لیے تھوڑی اور اطاعت باقی ہے۔ جس آزمائش کے لیے اللہ نے تمہیں چنا ہے اس کا انعام ابھی باقی ہے۔ سنو، دعا مانگتے رہو، سب ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اللہ کی طرف سے کی گئی دیر میں کتنی بہتری ہے، یہ تمہیں تب سمجھ آئے گا جب تمہارے صبر کے آنسو شکر کے سجدوں میں بدل جائیں گے، اور اس وقت تم کانپتے لبوں سے اس قبول کرنے والے رب کی گواہی دو گے، اور پھر یہ دل اس کی محبت سے پھٹنے لگے گا، اور تمہیں اپنی قسمت پر رشک آئے گا۔ وہ جب تمہاری دعاؤں کو قبولیت کے لیے چن لیتا ہے تب وہ تمہارے دل میں دعا کا خیال بھی ڈال دیتا ہے۔ اگر اس نے تمہاری من پسند چیز تمہیں عطا کرنی نہ ہوتی تو وہ تمہارے دل میں دعا کا خیال کیوں ڈالتا؟ پیارے ویورز، ہمیشہ مجھ سے یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ وہ من پسند چیز پر کن کیوں نہیں کہہ دیتا۔ دراصل ہم انسان ہیں نا، اس لیے یہ بات ہم کبھی نہیں سمجھ سکتے کہ اس کے ایک لفظ کن کی کتنی اہمیت ہے۔ یہ وہ لفظ ہے جس پر پوری کائنات بنا دی گئی اور ختم بھی اسی لفظ پر کر دی جائے گی۔ تو اس لفظ کو ایسے ہی کہہ دیا جائے؟ نہیں، وہ کن تب کہتا ہے جب بندے کے لیے بہترین وسیلہ بنا دیتا ہے، اور کبھی کبھار وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے لیے صبر کرے۔ کیا اس کا حق نہیں کہ اس کے لیے تھوڑا صبر کیا جائے، انتظار کیا جائے؟ اس کا یہ بھی حق نہیں کہ اس سے محبت جتائی جائے؟ اور ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ جو خواہش تمہاری زبان پر ہر وقت رواں رہتی ہو وہ تمہیں نہ ملے،
پتہ ہے نا، وہ دعا کی توفیق ہی تب دیتا ہے جب اس نے کن کہنا ہوتا ہے، ورنہ ہمارے آس پاس کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو دعا بھی نہیں مانگتے، یہ سوچ کر کہ خدا سنتا ہی نہیں، ہماری دعائیں تو قبول ہی نہیں ہوتی، تو اگر اس کے کن کہنے کا انتظار کر رہے ہو تو یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی بندہ اس کی بارگاہ میں جائے، روئے اور وہ اسے تسلی نہ دے، اس کی دعا قبول نہ کرے؟ تو بس انتظار کرو، وہ انتظار کرنے والوں کے لیے معجزے دکھاتا ہے۔ ہم جو بھی سوچتے ہیں یا جو بھی خیال ہمارے دل میں آتا ہے، اس کی بھی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے، اور پتہ ہے وہ خیال ایسے ہی نہیں آ جاتا، یہ خیال بھی دل میں اللہ کی طرف سے ہی آتا ہے۔ اکثر میرے دل میں ایک بات آتی ہے کہ کیا جو لوگ کسی کے لیے اچھا نہیں سوچتے تو کیا وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے؟ اس کا جواب بھی آج خود ہی مل گیا کہ وہ خیال شیطان ڈالتا ہے، وہ ہمیں اللہ سے دور کرنے کے لیے ایسا کرتا ہے۔ اللہ تو بس یہ دیکھتا ہے کہ اس کا بندہ یا بندی شیطان کے وسوسوں میں آئے گا یا نہیں، لیکن ہم اس شیطان کے وسوسوں میں آ جاتے ہیں اور ہم وہ کر بیٹھتے ہیں جو وہ کروانا چاہتا ہے، مگر اللہ تو اللہ ہے نا، وہ کیسے بھٹکنے دے گا اپنے بندوں کو؟ پھر ڈالتا ہے وہ خیال جس سے بندہ دیری دیری اس کی طرف پلٹنا شروع کر دیتا ہے، اور ہم اللہ کی طرف سے ایسے ہی نہیں لوٹ آتے۔ اللہ ہمیں اپنی طرف لوٹ کر لے جانا چاہتا ہے، لیکن ان کو جو واقعی اس کی طرف لوٹ کر جانا چاہتے ہوں، اگر آپ کو کسی من پسند چیز کی چاہت ہے تو اس چاہت کو پوری کرنے کے لیے اللہ سے مانگتے رہو۔ اللہ کو اپنے بندے مانگتے ہوئے بہت پسند آتے ہیں، جو صرف اللہ سے مانگتے ہیں، اور وہ مانگنے کی توفیق بھی انہیں ہی عطا کرتا ہے جنہیں وہ عطا کرنا چاہتا ہے۔